السلام علیکم، میں ہوں محمد شارق اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، قرآن مجید میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ کیا تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اگر آپ کسی بھی تعلیم یافتہ ملک سے بات کریں تو وہ اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ کائنات کا آغاز ہوا تھا۔ خود اسٹیفن ہاکنگ نے بھی اپنی کتاب دی بریف ہسٹری آف ٹائم میں یہ بات لکھی ہے کہ کائنات کا ایک نقطہ آغاز ہے، لیکن آپ کسی ایتھیسٹ یعنی ملک سے پوچھیں کہ کائنات سے پہلے کیا تھا تو یہ وہ مرحلہ ہے جہاں وہ الجھن کا شکار ہوں گے اور شاید یہ جواب دیں گے کہ ہم نہیں جانتے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں جانتے تو وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ یعنی ملحد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایتھیسٹ کا تو مطلب ہوتا ہے کہ وداؤٹ گاڈ، خدا کے بغیر، جبکہ اس پوزیشن کے لیے بہتر لفظ ہے ایگنوسٹک، جس کا مطلب ہے علم کے بغیر۔ یہ دو یونانی الفاظ سے نکلا ہے، ایک کا مطلب ہوتا ہے بغیر یعنی کسی کی غیر موجودگی، اور نوسس کا مطلب ہوتا ہے علم، یعنی ایگنوسٹک کا مطلب ہے کہ ایسا انسان جسے علم نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ملحد جب ڈسکشن پر آتا ہے تو وہ چند منٹ سے زیادہ ملحد کی پوزیشن پر نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو ایگنوسٹک کی پوزیشن پر لے آتا ہے۔ یہاں تک کہ مشہور ایتھیسٹ ریچرڈ ڈاکنز نے بھی خود کو ایگنوسٹک کہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اس ملحد کی، اس ایتھیسٹ کی صحیح پوزیشن اس کے اوپر واضح کریں۔ آپ اسے بتائیں کہ وہ ایتھیسٹ نہیں بلکہ ایگنوسٹک ہے۔ اب مرحلہ آتا ہے علم کا، یعنی کہ میں نہیں جانتا سے میں ایمان رکھتا ہوں کا سفر کیسے ہوگا۔ اس موقع پر آپ انہیں کئی دلائل دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ یہ کائنات جب تخلیق ہوئی تو اس کے بعد ہی مادہ، وقت اور جگہ یعنی کہ ٹائم اور اسپیس پیدا ہوا۔ یہ سب کچھ کائنات کا حصہ ہیں، یعنی کائنات کے بعد ظاہر ہوئے، لہٰذا اس کائنات کا جو بھی کاز ہوگا وہ لازمی طور پر ٹائم لیس ہوگا، اسپیس لیس ہوگا اور امٹیریل ہوگا۔ یعنی اب ہم ایک ایسے کاز یعنی علت کی بات کر رہے ہیں جو کہ اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، اور وہ اسپیس یعنی جگہ سے بھی ماورا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کاز کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کائنات پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ جب ہم کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں ایک عجیب سی کوالٹی نظر آتی ہے جسے کہتے ہیں فائن ٹیوننگ، یعنی یہ کائنات اتنی عمدگی سے ترتیب دی گئی ہے کہ یہاں زندگی کا وجود ممکن ہو سکے۔ آپ انتہائی ادنا درجے میں بھی کسی ایک ایٹم کی، کسی ایک مالیکیول کی یا زمین اور سیاروں کی ترتیب بدل دیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زمین پر زندگی نہیں پنپ سکتی۔ آپ چاند کا ڈسٹینس بدل دیں، زمین تباہ ہو جائے گی۔ آپ سورج کو صرف 1 انچ زمین سے قریب کر دیں تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ سورج کی شعاعیں ایکٹینک ریز اسی مقدار سے زمین پر پہنچتی ہیں جو یہاں پر زندگی کے لیے ضروری ہے، نہ کم اور نہ ہی زیادہ۔ زمین پر ایٹماسفیئر میں آکسیجن 21% ہے، آپ اسے 18% کر دیں تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ گلاب، یہ شعلہ و شبنم، یہ جھرنے، یہ جلتا رنگ، کائنات کی ہر جنبش میں ہمیں یہ واضح محسوس ہوتا ہے کہ گویا پوری کائنات نے زندگی کے پنپنے کا خاص اہتمام کیا ہے۔ یہ سب کچھ اتنا ٹھیک فائن ٹیوننگ کے ساتھ کیوں اور کیسے ہوا؟ کیسے بگ بینگ کے بعد یہ سب کچھ اس قدر ترتیب سے ڈیزائن ہوا؟ اس سوال کے جواب میں 3 مفروضے ہو سکتے ہیں۔ پہلا مفروضہ یہ ہے کہ کائنات نے خود یہ ترتیب حاصل کی، مگر یہ وضاحت سائنس کے اعتبار سے نادرست ہے، کیونکہ کائنات خود کوئی شعوری وجود نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کریں کہ اس نے اپنے آپ کو خود اس طریقے سے ڈیزائن کر لیا۔ لکڑی سے میز انسانوں کو خود بنانی پڑتی ہے، آج بھی ہمیں لوہے سے جہاز خود بنانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لکڑی یا لوہا خود شعوری طور پر کسی میز یا جہاز کی صورت اختیار کر لے۔ دوسرا مفروضہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقی یعنی کہ بائی چانس ہو گیا ہے، مگر سائنس کی دنیا میں اتفاق نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس کی کیلکولیشن کو دیکھیں تو مشہور برٹش سائنسدان فریڈ ہوئل نے تحقیق کی اور بتایا کہ اس کائنات کو تو چھوڑ ہی دیں، صرف ایک پروٹین سیل کے بننے کا چانس یا امکان اتنا کم ہے کہ 10 کو 10 سے 195 مرتبہ مسلسل ملٹیپلائی کیا جائے، یعنی 10 ٹو دا پاور آف 195۔ یہ صرف ایک پروٹین سیل کی بات ہو رہی ہے، پوری کائنات کا تو حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ بلکہ مشہور سائنسدان راجر پینروز کی کیلکولیشن کے مطابق کائنات کی انٹروپی یعنی کہ مادے کی خاص ترتیب میں آنے کی بات کی جائے تو اس کی پروبیبلٹی ہے 10 ٹو دا پاور آف 10 ٹو دا پاور آف 123۔ یعنی آپ 10 کو 10 سے 123 مرتبہ ملٹیپلائی کریں، پھر جو رزلٹ آئے گا اس رزلٹ کو سیم اسی نمبر سے دوبارہ ملٹیپلائی کر دیں۔ یہ وہ نمبر ہے جو کسی بھی انسان کے لیے ناقابل تصور ہے، اور یہ امکان ہے کائنات میں انٹروپی کا۔ ابھی ہم نے صرف 2 چیزوں کی بات کی ہے اور یہ کیلکولیشن بھی ناقابل تصور ہے اور میتھمیٹیکلی ناممکن ہے۔
اور جب آپ اس پوری کائنات کی بات کریں گے، انسانی جسم میں اربوں سیلز کی بات کریں گے، تو پھر یہ کیسے اتفاق سے ممکن ہے؟ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ اتفاقی ہے میتھمیٹیکلی اللاجیکل بات ہے۔ تیسری علمی پوزیشن ہو سکتی ہے کہ کائنات کو کسی خالق نے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ وہ علمی پوزیشن ہے جو سب سے زیادہ ریزنیبل اور لاجیکل ہے۔ اگر آپ کسی ایتھیسٹ سے پوچھیں کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، تو جواب دیتے ہیں کہ خود بخود، اور جب ہم کہتے ہیں کہ کائنات کو بنانے والا ایک خالق ہے، تو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ خالق کو بنانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کتنی لاجیکل بات ہے کہ ملحدین خود تو کائنات کو بغیر خالق یعنی کسی بنانے والے کے بغیر مان رہے ہیں، لیکن خدا کو ماننے والوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ خدا کو بنانے والا کوئی نہیں تو وہ خود کہاں سے آ گیا؟ یعنی قادر مطلق اور اکمل ہستی کے لیے تو یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اسے کس نے بنایا، جبکہ دوسری طرف مادے جیسی بے شعور شے کے لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ خود بخود وجود میں آ گئی اور فائن ٹیون بھی ہو گئی۔ حالانکہ عقلی اعتبار سے ایک حکیم، علیم اور با ارادہ ہستی کو خالق ماننا زیادہ معقول ہے بنسبت اس بات کے کہ ہم بے شعور مادے کو بغیر کسی خالق کے مان لیں۔ آخری پیغام یہ ہے کہ یہ ساری لاجیکل باتیں صرف اعتراض یا شک کو ختم کرنے کے لیے ہے، ورنہ آپ کو خدا پر ایمان لانے کے لیے کسی پیچیدہ منطق یا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے تحت تقریباً 680 ملین روپے کے بجٹ کے ساتھ ایک 3 سالہ تحقیقی منصوبہ شروع کیا گیا۔ اس تحقیق کا مقصد یہ جاننا تھا کہ کیا انسانوں میں خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے کا فطری رجحان پایا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ میں دنیا کے 57 محققین شامل تھے، جنہوں نے 20 ممالک کے مذہبی معاشروں کے ساتھ ساتھ لا مذہب معاشروں سے بھی 40 سے زیادہ الگ الگ ریسرچز کی۔ اس پروجیکٹ کے سربراہ امریکی ماہر نفسیات ڈاکٹر جیسلین بریٹ تھے۔ 2011 میں اس ریسرچ پروجیکٹ کی رپورٹ شائع کی گئی۔ اس ریسرچ میں محققین اس نتیجے پر پہنچے کہ انسانوں میں فطری رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ خدا اور آخرت پر ایمان رکھیں۔ ایسی اور بھی بہت ساری ریسرچز کی گئی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان انسان کی فطرت کی پکار ہے۔ میری دعوت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو خدا کی ذات میں کسی بھی شک میں مبتلا ہیں، اگر آپ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں، سائنس کی حدود کو تسلیم کریں اور اپنی حقیقی فطرت کی پکار کو سنیں، تو آپ یقیناً اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔